الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک آدمی نے پوچھا کہ حضور علیہ السلام کا خلق کیا تھا؟ تو المومنین نے عجیب جواب دیا، کانا خلقہ القرآن، حضور کا خلق جاننا ہے تو جان لو حضور کا خلق قرآن مجید تھا۔ ایک ہے کہ ہم اپنے طور پر اپنے نبی کو مانیں اور اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیں، پڑھائیں، لوگوں کو سنائیں، لوگوں سے سنیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی سیرت کیا بیان فرمائے۔ اگر ہم پورا ساری بیان کرتے رہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں قرآن میں کیا بیان کیا ہے، پورا ساری ختم نہیں ہوگا۔ اتنا کچھ اللہ نے قرآن پاک میں ہمارے نبی کے لیے بیان فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن چند صورتیں بہت مشہور ہیں، ان میں ایک یہ صورت ہے سورۃ الضحیٰ۔ اس سورۃ الضحیٰ کے شان نزول کے بارے میں بھی مفسرین نے عجیب قصہ ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ مکہ المکرمہ میں ابھی آپ تھے، ابھی آپ نے ہجرت نہیں کی تھی۔ آپ علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی نماز عشاء جلد پڑھ کر سو جاتے تھے۔ تہجد کے لیے آپ جو اٹھتے تھے تو وہ یہ نہیں ہے جس طرح کہ ہم کبھی تہجد کے لیے اٹھ جائیں، جلدی جلدی وضو کیا اور پھر جلدی 2 نفل 4 نفل پڑھ کے ایک طرف، بلکہ آپ علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی کہ رات کا آخری تہائی حصہ، تیسرا حصہ آپ تقریباً اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے، نوافل میں گزارتے۔ پھر آپ علیہ السلام اس تہجد کی نماز میں اور نوافل میں آپ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، یہ آپ کی عادت شریفہ تھی۔ اب ظاہر ہے کہ شہر بھی مکہ ہو اور پڑھنے والا بھی اللہ کا پاک نبی ہو، اور جو پڑھا جا رہا ہے وہ اللہ کا سب سے افضل کلام ہو، تو اس چاشنی اور اس لذت کا کیا کہنا۔ ایک آدمی جب یہاں سے جاتا ہے تو وہاں اس کے دن کی کیفیت ویسی بدل جاتی ہے۔ حجاز مقدس کی ایک خاصیت ہے، اور آپ علیہ السلام تہجد کا معمول تھا، کثرت سے نوافل پڑھتے تھے، اور پڑھنا بھی بڑا عجیب ہوتا تھا۔ آیت رحمت آ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کر دیا، آیت عذاب آ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے عذاب سے پناہ مانگتے، اپنی امت کے لیے دعا فرماتے تہجد کے وقت۔ یہ آپ علیہ السلام کا معمول تھا۔ لیکن لیلتن او لیلتین او ثلاث لیال، 2-3 راتیں آپ تہجد کے لیے نہ اٹھ سکے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ تو مکہ کے مشرک لوگ آپ کو تانا دے رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں
اللہ اکبر کبیرہ. کوئی مشرک آتا ہے اور آپ کو یوں کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اصل میں دشمن کو تو موقع چاہیے نا. مشرکین تھے دشمن، تھے رشتہ دار، دشمن کیوں بن گئے؟ کس چیز نے دشمنی پیدا کی؟ یہ تھوڑی سی توجہ دیں. آخر کون سی چیز تھی جس نے دشمنی پیدا کر دی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کی زمین تو نہیں دبائی تھی، آپ نے کسی کے پیسے پہ تو قبضہ نہیں کیا تھا، آپ تو امین اور صادق تھے، آپ علیہ السلام نے کسی سے لڑائی تو نہیں کی. آخر یہ دشمنی کیوں پیدا ہوئی؟ کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ عقیدہ اپنا لو، کامیاب ہو جاؤ گے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق. یہی سے دشمنی کی ابتدا ہے. اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہ کیا کر، اللہ ہی عبادت کے لائق. اس سے دشمنی پیدا ہو گئی. اور یہ چیز کہ اس سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، یہ چیز آج بھی موجود ہے. اصل واقعہ کی طرف آ جائے کہ 2-3 راتیں تہجد کے لیے نبی علیہ السلام بیدار نہیں ہوئے، آئے نہیں مکہ المکرمہ بیت اللہ کے سامنے نماز تہجد کے لیے تشریف نہیں لائے. مکہ کے لوگ، دشمن لوگ آگے تانا دینے کے لیے کیا کہنے لگے؟ عجیب بات کی ہو. آپ حضرات غور سے سنیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا ہے اور تیرا رب تجھ سے ناراض ہے. یہ جو 2-3 راتیں تو نہیں آیا، اس سے معلوم ہوا کہ تمہارا تعلق ختم ہو گیا. اور ایک عورت مکے کی مشرکہ تھی، ام جمیل اس کا نام تھا، اور وہ ابو لہب کی بیوی تھی. اس نے تو آ کر سخت جملہ کہا جس کو میں اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتا. تو آپ علیہ السلام کو ان کی باتوں سے رنج ہوا، تکلیف ہوئی. تو آپ علیہ السلام کو اللہ نے تسلی دینے کے لیے سورۃ الضحیٰ نازل فرمائی، اور اللہ نے قسمیں کھا کے فرمایا والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، قسم ہے دن چڑھے کی، واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے. اشارہ کر دیا کہ یہ کیفیت کہ تہجد کے لیے نہ آنا یہ میرے نبی کی ہمیشہ کی کیفیت نہیں ہے. کبھی طبیعت میں نشاط نہیں ہوتی، کبھی آدمی تھکا ہوا ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور واقعہ بھی پیش آ گیا تھا. 15 دن کے لیے وہی موقوف ہو گئی تھی. اس وقت بھی لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیے. اور وہی کیوں موقوف ہوئی، بند کیوں ہوئی، اس کی بھی ایک وجہ ہے. آپ علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ یہ بتائیے اصحاب کہف کون تھی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں کل بتاؤں گا. امید تھی کہ جبریل آ جائیں گے. اب جب یہ کہا وہی 15 دن تک نہ آئی، اور اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اے میرے نبی، آپ کبھی کسی کام کے لیے نہ کہا کریں کہ یہ کام میں کل کروں گا، مگر آپ جب بھی یہ کہیں تو ساتھ کہا کریں انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے گا تو یہ کام ہوگا. یہ کہا کریں آپ. 15 دن کے بعد پھر وہی نازل ہوگی. تو لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیے، آپ کا رب آپ سے ناراض ہو گیا. اب ذرا دیکھیں، اللہ نے فرمایا جیسے دن کا اجالا آتا ہے اور رات چھٹ جاتی ہے، ایسے ہی وہی کا بند ہونا ختم ہو جائے گا اور پھر وہی کا تسلسل شروع ہو جائے گا. میرا نبی 2-3 راتیں تہجد کے لیے نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، لیکن جب طبیعت میں نشاط ہوگی مسلسل تہجد پڑے گا. والضحیٰ واللیل اذا سجا. اور آگے تو اتنا اللہ نے پیار بیان کیا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ ما ودعک ربک وما قلی. تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے اور نہ تیرا رب تجھ سے ناراض ہوا ہے. یہ اللہ نے قسمیں کھا کے فرمایا. نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ تیرا رب تجھ سے ناراض ہوا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. یہ تو دنیا ہے، آپ کو ہم نے یہاں بھی نبوت اور رسالت سے نوازا ہے، اور آخرت آپ کے لیے اس سے بھی بہتر ہے. آخرت میں جو ہمارے نبی کی شان ظاہر ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا اندازہ لگائیں، سب جائیں گے. آپ ہمارے ابا ہیں، آپ اللہ کے حضور عرض کریں. آدم علیہ السلام کریں گے نہیں میں نہیں بول سکتا. نوح علیہ السلام آپ اللہ سے عرض کریں. حساب شروع ہو، فرمایا میں کچھ عرض نہیں کر سکتا. سب کہے کہ ہم کچھ عرض نہیں کر سکتے. آج اتنا جلال اور روب ہوگا. پھر آئیں گے لوگ ہمارے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، اتنا لمبا سجدہ اور محامد اور ثنا اسی وقت اللہ القاء کرے گا۔ جب اللہ خوش ہوگا تو اللہ خود ہی فرمائیں گے حضور سر سجدے سے اٹھائیں گی نہیں جب تک اللہ نہیں کہے گا یا محمد ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے۔ حضور اپنا سر اٹھائیں گے، فرمایا سل تعطا واشفع تشفع، اب تو مانگتا جا میں عطا کرتا جاؤں گا، تو سفارش کرتا جا میں تیری سفارش قبول کرتا جاؤں گا۔ یہ شان ہوگی جو اللہ ہمارے نبی کو قیامت کے دن عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اللہ نے آپ کو نہ چھوڑا، نہ اللہ آپ سے ناراض ہوا، آخرت آپ کے لیے دنیا سے بھی بہتر ہے، یہ اللہ نے قرآن میں واضح کہہ دیا۔ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، اتنا عطا کرے گا۔ اور اللہ نے دنیا میں بھی آپ کو بہت اعلیٰ چیزیں عطا فرمائی، اور آخرت کے تو کہنے ہی کیا ہیں، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نعمتوں سے مالا مال کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا اول من یکرع الباب باب الجنہ، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں محمد کھٹکھٹاؤں گا صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا انا اول شافع و انا اول مشفع، سب سے پہلے سفارش بھی میں کروں گا اور سب سے پہلے میری ہی سفارش قبول کی جائے گی۔ آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے بعد جتنے سارے لوگ ہیں میرے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے۔ انا سید ولد آدم، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو کتنی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ سچ فرمایا کہ دنیا سے بھی آخرت آپ کے لیے بہتر ہے۔ بعض حضرات نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک کامل راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ کا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اللہ نے آپ پر یہ احسانات نہیں کیے؟ کیا آپ کو یتیم نہیں پایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد پیدائش سے ہی پہلے دنیا سے چلے گئے تھے۔ ابھی آپ حضرت آمنہ کی شکم میں تھے، اپنی والدہ ماجدہ کے وجود میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا سایہ اٹھ گیا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، پھر آپ کی پرورش آپ کی والدہ نے کی۔ 6 سال کی عمر تھی نبی علیہ السلام کی، والدہ کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ آپ کے دادا نے آپ کی پرورش کی، 8 سال کی عمر تھی، دادا کا سایہ بھی اٹھ گیا عبد المطلب کا، اور اتنی محبت کرتے تھے عبد المطلب اپنے اس پوتے سے۔ ایک قالین اس وقت کے اعتبار سے بہترین وہ بچھایا جاتا تھا، آج کو اس کو قالین کہتے ہیں اور عربی میں اس کو تنفسہ کہتے ہیں، بہترین چادر بچھائی جاتی تھی حضرت عبد المطلب کے لیے کعبۃ اللہ کے سامنے۔ حضرت کے 10 بیٹے، حضرت عبداللہ تو وفات پا کے باقی زندہ تھے، کسی بیٹے کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ اس قالین پر آ کر اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ سکے۔ مکہ کا سب سے بڑا سردار تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا حضرت عبد المطلب، لیکن کسی کو مجال نہیں کہ اس چادر پہ آ کر بیٹھے، بیٹے پیچھے بیٹھتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام کو دادا اسی چادر پہ بٹھاتا تھا۔ ایک مرتبہ اونٹ گم ہو گیا عبد المطلب کا، دادا جی کا، اس کی تلاش کے لیے حضور بھی چلے گئے ڈھونڈنے کے لیے۔ اب دیر لگ گئی، دیر ہوئی تو عبد المطلب نے ہاتھ اٹھا لیے، اے اللہ میرے بیٹے کو واپس لا۔ دعا کرتے رہے، اتنے میں حضور واپس آ گئے، اونٹ سمیت واپس آ گئے، اتنے خوش ہوئے جس کی کوئی حد نہیں۔ 8 سال کی عمر، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے وہ وقت یاد ہے جب میرے دادا جی کے جنازے کو لوگ لے کر جا رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھدار تھے اس وقت، اور آپ علیہ السلام کے آنسو نکل رہے تھے، اس لیے کہ سب سے بڑا محبت کرنے والا آج دنیا سے جا رہا ہے۔ پھر ابو طالب چچا نے آپ کی پرورش کی، ہجرت سے کچھ سال پہلے، تھوڑا سا پہلے دنیا سے چلے گئے، اور جب وہ چلے گئے تو اللہ نے مکہ سے آپ کو ہجرت کا حکم دیا۔ مدینہ پہنچے آپ علیہ السلام تو مدینے والے اوس اور خزرج نے جو آپ کا ساتھ دیا، صحابہ انصار نے آپ کے لیے قربانیاں دی، وہ بے مثال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب غفیر آپ کے ارد گرد جمع کر دیا،
کہ مکمل اسلامی حکومت آپ نے مدینہ پاک میں نافذ فرما دی۔ سب سے پہلی اسلامی حکومت کہاں قائم ہوئی؟ مدینہ طیبہ میں۔ ہم نے تو بڑی گڑبڑیں کی ہے نا، پاکستان والوں نے اسلام کے نام پہ حاصل کیا تھا، اسلام کا نام و نشان۔ اتنا اسلام اور جگہ میں بھی ہے، لوگ اور جگہ میں بھی نماز پڑھتے ہیں، اور جگہ میں بھی قرآن پڑھتے ہیں، اور جگہ بھی مسلمان مرد عورتیں رہتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن جو اسلام کے نام پر لیا تھا وہ اسلام نافذ نہیں ہوا، کچھ اور ہے، سود ہے، رشوت ہے، ڈاکہ ہے، قتل ہے، کرپشن ہے، ساری چیزیں اس ملک میں موجود ہیں، لیکن اسلام جس کے لیے اس کو حاصل کیا گیا وہ آج تک نافذ نہیں ہو سکا۔ اتنا اسلام ہر جگہ ہے، جہاں بھی رہتے ہیں ہر جگہ موجود ہے۔ آپ حیران ہوں گے جو مسلمان فیملیاں وہ باہر رہتی ہیں ان میں سے بھی بعض خواتین وہاں پردہ بھی کرتی ہیں، یہ پردے کا ماحول وہاں بھی ہے، بلکہ وہاں کے بعض مسلمانوں کو دیکھ کر یہاں کے مسلمان رشک کرتے ہیں کہ یہ دیکھو رہتے کہاں ہیں اور اسلام پر عمل کی طرح کر رہے ہیں۔ ایسا بھی ہے، ایسی مثالیں موجود ہیں۔ بہرحال اس وقت میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ پاک نے فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا بس آپ کو ٹھکانہ دیا، والدہ نے سنبھالا، آپ کے دادا نے سنبھالا، آپ کے چچا نے سنبھالا، اور پھر تو صحابہ نے آپ کا وہ ساتھ دیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس کا کیا معنی ہے؟ مفسرین کے اقوال مختلف ہیں۔ ایک تو وہی ہے آپ گم ہو گئے تھے، اللہ آپ کو واپس لایا۔ ملک کے شام کا سفر، تجارتی سفر، ابو طالب بھی آپ کو ساتھ لے گئے تھے، تو ابو طالب نے، یہ تو عبد المطلب کا اونٹ گم ہوا تھا جو واقعہ میں نے سنایا، ابو طالب چچا کے ساتھ بھی آپ گئے، اور وہاں بھی راستے میں ایک مرتبہ آپ کا اونٹ ادھر ادھر ہو گیا، آپ گم ہو گئے تھے۔ ابو طالب پریشان ہو گئے کہ میرا بھتیجا سب سے کم عمر ہمارے قافلے میں ہے، پتہ نہیں کدھر چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے قافلے کے ساتھ دوبارہ ملا دیا، تو اللہ نے فرمایا کیا آپ گم نہیں ہوئے تھے؟ بس اللہ نے آپ کو راستہ دکھا دیا اور قافلے کے ساتھ ملا دیا۔ لیکن اس میں ایک اور تفسیر ہے جس کو مفسرین نے راجح قرار دیا، وہ یہ کہ آپ علیہ السلام پر جب تک وحی نازل نہیں ہوئی اس وقت تک آپ کو ما تدری مل کتاب ولل ایمان، آپ ایمان کی تفصیلات نہیں جانتے تھے، آپ کو قرآن پاک کا علم اس وقت تک اللہ نے نہیں دیا تھا، آپ متلاشی تھے، راستہ تلاش کر رہے تھے۔ ضالن کا یہ معنی ہے فہدا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ ہدایت دی کہ اللہ نے نبوت اور رسالت سے بھی نوازا اور اللہ نے قرآن مجید بھی عطا فرمایا۔ فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ کو عائل پایا، آپ کو عیالدار، آپ کو نادار پایا، فَأَغْنَىٰ، بس آپ کو غنی کر دیا، شادی ہو گئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ مالدار عورت آپ کے نکاح میں آئی تو آپ مالدار ہو گئے، لیکن اس کا یہ مطلب لینا کہ آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے مال سے فائدہ حاصل کرتے رہے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ مالدار عورت سے آپ نے نکاح ہی اس لیے کیا تھا کہ آپ ان کے مال سے فائدہ اٹھائیں، یہ تفسیر غلط ہے بالکل۔ سب سے یہاں اچھے طریقے سے آپ حضرات سمجھ لیں، اصل ہوا یہ تھا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا مال مزاربت کے طور پر دیتی تھی، اور انہوں نے سنا تھا کہ ایک مکہ کا ایک نوجوان ہے، 25 سال کی عمر اس وقت حضور علیہ السلام کی تھی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی 40 سال کی عمر تھی، تو فرمایا کہ وہ بڑا امانت دار ہے، تو میں اس کو بھی اپنا مال دیتی ہوں، مال مزاربت، اور یہ بھی تجارت کر کے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام گئے، تجارت کر کے واپس آئے، غلام میسرہ بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ساتھ تھا، سارے حالات وہ بھی دیکھ رہا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ خود بیان کرتا تھا میسرہ، وہ کہتا تھا کہ میں نے خود دیکھا ہے ان کو کہ جب دھوپ ہوتی تھی تو ایک بادل ان پر سایہ کرتا تھا۔ سفر کے حالات بیان کیے۔ اچھا، جب مال تجارت واپس لے کر آئے، تجارت کر کے آئے، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ حیران ہو گئے، کیا میں جتنے لوگوں کو اپنا مال مزاربت کے طور پر دیتی رہی اتنا نفع کسی نے کما کر نہیں دیا جتنا نفع محمد نے کما کے دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے زیادہ نفع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت میں حاصل ہوا۔ پھر اس مال میں جو نفع تھا اس کا ایک حصہ خدیجۃ الکبریٰ کے پاس، اصل مال بھی ان کے پاس، اور نفع کا ایک حصہ جو طے شدہ تھا
وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تو حضور نے مال ان کا لیا لیکن تجارت کر کے محنت کر کے نفع خود کمایا. اللہ تعالیٰ نے جو غنی کیا وہ اللہ نے آپ کو اپنی محنت سے مالدار بنا دیا. یہ مطلب ہے اس کا. یہ مطلب تھوڑا ہے جس طرح آج کل کے لوگ کرتے ہیں, کسی مالدار عورت سے شادی کر کے اسی کے مال کو کھاتے رہتے ہیں. اس طرح کی کوئی بات ادھر موجود نہیں تھی. حضور نے خود محنت کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ نے برکت ڈالی ہے اس. بس میں اتنا ہی عرض کر سکا, باقی انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے. حضور کی تعریف تو ختم ہی نہیں ہوتی. سب کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی لیکن جس کی تعریف محمد کرے, محمد کی تعریف اللہ کرے, نہ اللہ کی تعریف ختم ہو سکتی ہے نہ محمد مصطفیٰ کی تعریف ختم ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہمیں اپنے نبی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.